नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है इमरान खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि इमरान खान को कुछ तीन चार वर्ड्स ऐसे आ गए हैं जो हर जब भी वो भारत के बारे में बात करता है तो उसी वर्ड्स के आसपास घूमता रहता है। जैसे कि मोदी तो है ही, जैसे कि मोदी, आरएसएस, हिंदुत्व, उसके बाद नाजीवाद, उसके बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सारे कुछ 4-5 वर्ष से उसके आसपास घूमता रहता है। लेकिन वहाँ की कुछ पब्लिक तो ऐसी है जो कि ये सब कुछ देखती है और उसको लगता है कि भाई कुछ अच्छी बात होनी चाहिए, कुछ प्रोग्रेसिव बात होनी चाहिए। हर वक्त आप मोदी के बारे में, आरएसएस के बारे में अगर आप बकवास करते रहोगे तो वहाँ की आवाम कब तक ये चूर्ण चाटती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब सिचुएशन खराब होती है तब अपनी आवाम, जो अपनी जनता है, उनका ध्यान जो है, उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के बारे में बात, मतलब ऑब्वियस है, वहां पे बात होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान की आर्मी चीफ, आईएसआई के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब से उन्होंने नवाज शरीफ की तकारीर सुनी है और जिस तरीके से उन्होंने इदारों को अटैक करना शुरू किया है, उसके बाद एक नया इमरान खान जो है वो जन्म ले चुका है। और अब भी आज वज़ीर आज़म ने इसी का जिक्र किया कि आने वाले दिनों में देखेगी पूरी कौम के क्या होने जा रहा है। तो वाकई में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो आज जो वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट है कि पूरी कौम देखेगी कि आने वाले दिनों में किसकी टांगे कांपेंगी और किसके माथे पर पसीना होगा। क्या करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म? वो जो उन्होंने उस दिन कहा था कि अब एहतसाब जो है वो सही मानों वाला एहतसाब होगा, कि ये सारी चीज़ें चलते रहने चाहिए, होती रहनी चाहिए। महंगाई बहुत हो गई है, बेरोज़गारी बहुत हो गई है, दवाइयाँ, शुगर और हेपेटाइटिस की दवाइयाँ हर घर का मसला है। पहले पता है, लोग जब दफ्तरों से घर आते थे ना तो उनके हाथों में फ्रूट होता था, उनके हाथों में खाने पीने की चीज़ें होती थी। अब जो भी बंदा घर आता है ना उसके हाथ में एक दवाई का लिफाफा होता है, क्योंकि इतनी बीमारियां, इतना सारा कुछ। तो शुगर, हेपेटाइटिस चंद बुनियादी चीज़ें हैं कि जो लोगों को बड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं। बजट, बिजली गैस के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और खाने पीने की सारी चीजें महंगी हैं। खाने पीने की, चीनी की कीमत देख लें, गंदुम नायाब हो जाती है। कल मैंने चीज़ खरीदी 180 रुपए किलो टमाटर। यानी आप देखें, टमाटर दिल कर रहा था कि टमाटर ने मुझे एनआरओ दे दिया है कि मुझे मत खरीद। तो वो खुद एहतसाबी घर से वज़ीर आज़म साहब को याद कराना था, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स याद कराने थे, बाकी सारे वादे। क्या वज़ीर आज़म कहना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? और आने वाले दिनों में खुद वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि किसके माथे पर पसीना होगा और किसकी टांगे कांपेंगी। मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू के बाद जो वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज ने अपना एक बयानिया दिया है, उससे तो गालिब की ज़ुबान में यही कहा जा सकता है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। ये अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे कौमी सलामती के इदारों के ऐसे मुहाफ़िज़ आ गए हैं, ऐसे उनके नैरेटिव के अपना नैरेटिव लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इन मुशीरों से माफ़ करे और हमारे इदारों का वक़ार, उनकी इज़्ज़त, उनकी जो भी हमारे मुल्क में डिग्निटी है, उसको ख़तरात लाहक हैं इन मुशीरों के बयानिए से। जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं और जिस तरह से ये बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को भी इस रास्ते पर लगा दिया है। ये मेरे ख़्याल में ख़ुद फ़ौज के साथ और फ़ौज के इदारों के साथ और फ़ौज के मुख्तलिफ जो उनकी कमान लाइन है और जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, उस सब को इन्होंने एक क्वेश्चन में डाल दिया है। इंतहाई गलत हुआ है। ये जो कुछ वज़ीरों का बयानिया है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। जहाँ तक सूबे के ऐलान का ताल्लुक लेकिन अयाज सादिक साहब जो कि माफ़ी भी नहीं मांगते अपने बयान पर और कहते हैं मैं कायम हूँ, उनकी लीडरशिप की तरफ से भी इस चीज को कंडेम नहीं किया जा सकता, जिससे ऑब्वियसली इंप्रेशन मिलता है कि उनके कहने पर
مجھے اب تک وہ بیان نظر نہیں آیا ہے کہ جس میں براہ راست پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کویسچن کیا گیا ہو. ہمیں اب تک جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اور وزیر خارجہ کو ہی اس کی وضاحت دینی چاہیے, اور اس سے زیادہ مشیروں کو اپنی جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اور جس انداز میں کر رہے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کیا کہا, جو کوئی فواد چودھری کا بیانیہ ہے اس کو مان لیا جائے گا. فواد چودھری اگر وزیر خارجہ کی بات بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن ایک جو آپ کی ریاست کا موقف ہے ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کو لے کر, آپ اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. ایاز صادق صاحب نے جو کہا وہ اس کے برعکس میں کہہ رہا ہوں کہ تو اس سے آپ ڈیمیج کس کو کر رہے ہیں؟ اوبویسلی ایک ریاست کو, اس کے موقف کو. پلوامہ کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلوامہ کے بارے میں پاکستان کا موقف کیا ہے. ہم کیا کسی نے پلوامہ کے بارے میں, ایون پاکستان کے کسی بدترین مخالف نے بھی وہ بیانیہ دیا ہے جو ہمارے فواد چودھری صاحب نے دیا ہے؟ ایک بار نہیں, 2 بار انہوں نے استعمال کیا ہے پلوامہ کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے. تو کیا ہم اس بات کو مان لیں اور اس کو چھوڑ دیں, اس طرح سے جانے دیں؟ بھئی آپ ایک راستہ بورڈ جائیں نا. اگر ایاز صادق صاحب نے بیانیہ کوئی غلط دیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کا بیانیہ وزیر خارجہ کے بارے میں تھا, یہ نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے یا نواز شریف نے اس سے پہلے سیکورٹی فورسز کے بارے میں جو بیانیہ دیا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا, اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. انہوں نے ایک ایسی جدوجہد کو جو لوگوں کے حقوق کے لیے چل رہی تھی, جس کو لے کر پی ڈی ایم آگے بڑھی تھی, اس کو اپنے بیانیے سے خطرے میں ڈالا ہے. میاں نواز شریف نے بھی اور ایاز صادق نے بھی. عوام کے حقوق کی تحریک تھی, اور پھر فواد چودھری صاحب کا بیان کا بھی ذکر ہو گیا, اور ایاز صادق صاحب بھی جو معافی نہیں مانگ رہے. قابل احترام نذیر لغاری صاحب کا ان کی رائے ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ پاکستان پر حملہ کیا ہے ایاز صادق صاحب نے. اس میں وزیر خارجہ نہیں ہے, اس میں فوج نہیں ہے, اس میں ایک ہمارا یہ پاکستانی قوم کی بےزتی ہے اور پھر میرے ملک کی بےزتی ہے. بےزتی کیسی ہے؟ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل ہوا, مودی کے ساتھ پوری اپوزیشن کھڑی تھی, کہ اروند کیجریوال اور باقی ہوانے بالا میں ان کی اکثریت نہیں تھی, وہ ان کے ساتھ کھڑے اور وہ پاس ہو گیا. پلوامہ ہوا, فواد چودھری نے اس کو ایکسپلین کر دیا, لیکن اس غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا فواد چودھری صاحب کو, اور انہوں نے وہ کہ ایکسپلین کر دیا. لیکن پلوامہ ہوا, یہ جھوٹ تھا, ہم نہیں گئے پلوامہ میں, جھوٹ تھا. اگلے دن پوری اپوزیشن اور ساری انہوں نے کر کے تو وہ ساری کھڑی تھی. پلوامہ کے بعد یہ چیز ہوئی اور پلوامہ کی آڑ میں انہوں نے پاکستان کو اٹیک کیا. بالا کوٹ ہوا, رات کی تاریکی میں آئے, ایک کوا مار کے, چند درخت زخمی کر کے, چند کچے گھر کر کے واپس گئے. پوری بھارت کھڑا ہوا تھا, اپنی ایئر فورس کو سلام, جیسے 300 دہشت گرد مار دیے. یہ 65 کے بعد, یہ 72 سال میں پہلے اس قوم کے لیے فتح تھی, فتح کے مومنٹ تھے, خوشی کے لمحے تھے. اس کے بعد اس کے بعد یہ ان کیمرہ اٹیک ہو جائے گا, اس کے بعد یہ ان کیمرہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, اس کے بعد یہ حلف کی خلاف ورزی, اسمبلی میں ایک چٹ سامنے رکھ کر ایاز صادق صاحب اور ان کے قائد عوام کے حقوق کی چلی ہوئی تاریخ میں وہ کہہ رہے ہیں میرے سارے گناہوں کی سزا آرمی چیف اور ڈی جی آئی 3 سال پہلے جو ایاز صادق صاحب کا بیان خود کا بیان ہے کیا؟ نہیں, not at all. قیادت کے کہنے پہ انہوں نے کیا ہے. نواز شریف صاحب, مریم بی بی اور اب ایاز صادق, اور پھر پوری نون لیگ کی جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ آپ کو ان کے ساتھ یکجہتی کرتے دکھائی دیتی ہے. یہ جھوٹ بھی تھا, اس وجہ سے جھوٹ تھا کہ پورے دوست ممالک کرنا کہ آپ جواب نہ دو, ہم نے جواب دیا. پھر اس وجہ جھوٹ تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ راجستھان میں اسرائیل انڈیا ہم پہ 6 میزائل 6 شہروں پہ اٹیک کر, ہم نے 18 پہ 12 پہ 14 پہ 18 پہ کیا اور ہٹ گئے ہم. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ نے ظلم کیا. یہ پہلی یہ نہ عوام کے حقوق کی تحریک ہے, نہ یہ اس کو جسٹیفائی کیا جاتا. اور اگر مثال کے طور پہ فواد, ارشاد, ABCDFGS نے کسی نے غلط بیان دیا ہے تو کیا اس کی جسٹیفیکیشن اس کے نا؟ وزیر اعظم صاحب کا جو آج ریاکشن تھا اور انہوں نے کہا کہ قوم دیکھے گی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے, تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں لغاری صاحب ہمارے استاد ہیں, میں بڑی تعظیم کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کسی آدمی نے یہ کہا
کہ یار یہاں یونیورسل ہیلتھ کیئر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ ہم دیں گے. لڑائی کیا ہے؟ پولیٹیکل تحریکیں ہمیں چاہیے. بے شمار مسائل ہیں ریاست کے اندر بھی, اداروں میں بھی بہت بڑی پرابلم ہے. کیا میاں صاحب خود جو بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اور جو انہوں نے حکومت جہاں کی وہاں سرمایہ داروں کے حق میں کی پرائیویٹائزیشن, یہ بھی یہی کر رہے ہیں جو آئے ہیں اب, تو کیا وہ میرے لیے لڑ رہے ہیں؟ بھائی میں نے ایک مثال میں دوں آپ کو. میں ابھی بول رہا تھا جب آواز نہیں آئی تو اس ایک سادہ سی مثال دینے دیں. اس ملک کی معیشت اس بھینس کی طرح ہے جس کا چارہ 22 کروڑ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور دودھ چند لوگ لے جاتے ہیں, اور آج کل دودھ کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. اس ملک کا عام آدمی کا, میں نے ایک بات کی اس دن میرے ساتھ بیٹھی تھی ٹی وی پر محترمہ کیا پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی, میں نے انہیں کہا کہ بلاول بھٹو صاحب سے کہیں, وہ کہتے ہیں میں نانے کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے وہ ہے, انہیں ذرا 1970 کے منشور کے صفحہ 10 کی 5ویں پیرے کی 70 3 اور 4 پڑھ کے سنا دے اگر ضرورت ہے تو میں مان جاؤں گا آپ میری لڑائی لڑ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے ایسے لوگ نہیں آئے تھے. اب آپ سرمایہ داروں کے مختلف دھڑے اپنے اپنے حق کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں, آج پتا چلا انہیں کہ جناب سٹیٹ میں تو بڑی گڑبڑ تھی اور یہ بڑی, اور جب تک آپ دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھے رہے ٹھیک تھا, کسی نے آپ کو دھکا دے کے پرے کر دیا, دسترخوان سے اٹھا دیا, تو اب یہ جمہوریت کی لڑائی مان لوں میں اس کو. میں تب مانوں گا کہ جب پیپلز پارٹی یا کوئی, ان کو تو چھوڑیں, یہ تو ویسے سرمایہ داروں کی پارٹی, پیپلز پارٹی ورکنگ کلاس کی پارٹی تھی, وہ اون کرے 1970 کے منشور کو, ہم اس کے پیچھے آئیں گے اور عوام بھی آئیں گے. آپ کی اپنی لڑائی ہے, حق کی حکمرانی وردی والے کا ہے یا غیر وردی والے کا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر حق کی حکمرانی آپ کا ہے تو پارلیمنٹ میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب اگر اقتدار میں ہوتے تو پھر یہ لڑائی, اس کو ایک تو لڑا نہیں جا رہا ہوتا, اس کو عوام کے لیے لڑائی کا نام نہ دیا جا رہا ہوتا, اور یہ جو جمہوریت کے نام پہ اپنا مفاد اور اپنا اقتدار تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی. ٹھیک ہے, ایک فکرہ صرف کہہ دوں کہ یہ تمام جو بود اور برائیاں ہیں ریاست کے اندر, یہ آج کیوں نظر آئی ہیں؟ 15 سال تو حکومت کرتے رہے ہو آپ کو نہیں پتا تھا سیولین رول